سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ اور فیصلہ کر دیا ہے ربک آپ کے رب نے، اللہ تعبدو یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہ مگر اسی اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسانا حسن سلوک کرنا۔ اما اگر یبلغن اگر پہنچ جائے عندک تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں ہی، فلا تقل لہما اف تو نہ کہ ان میں سے ایک کو بھی اف، ولا تنہرہما اور نہ تو جھڑک انہیں، وقل لہما اور تو کہہ ان دونوں کے لیے قولا کریما نرم لہجے میں بات کہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو پچھلی آیت میں شرک منع فرمانے کے بعد صرف اپنی ہی عبادت کی تاکید کے لیے لفظ قضا کا استعمال فرمایا، جس میں انتہائی تاکید پائی جاتی ہے، کیونکہ قطعی فیصلہ یہی ہوتا ہے، وہ بدلا نہیں جاتا۔ قضا یعنی کہ قطعی حکم اور فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی کسی کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور یہی تو بات ہے، توحید کا فیصلہ پہلی بات ہے اللہ نے کب کیا، یہ بھی سوال ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس وقت ہی کر دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام روحوں کو نکال کر اپنے سامنے حاضر کیا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا میں یہ اقرار تم سے اس لیے لے رہا ہوں کہ قیامت کو یوں نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یعنی اقرار ایک تو اللہ کی ہستی کے موجود ہونے پر تھا، اور دوسرا اس بات پر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔ تو دنیا کے مذاہب توحید پرست ہمیشہ موجود رہے ہیں، اگرچہ کیونکہ کم ہی نہ کیوں نہ ہو۔ تو اعتقادی لحاظ سے انسان دو قسموں میں ہوتا ہے، ایک وہ فریق جو سرے سے اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے، جیسے داہری، نیچری وغیرہ، اور دوسرے وہ جو کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار اور اللہ کی ہستی کے قائل ہیں۔ اس لحاظ سے پہلی قسم کے لوگ تھوڑے ہیں، اور اکثریت ایسے ہی ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں۔ کوئی توحید ربوبیت میں شرک کرتا ہے، کوئی الوہیت میں شرک کرتا ہے، کوئی اسماء و صفات میں شرک کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے توحید کو بیان کیا، اور توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے۔ تو کیا مطلب ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مفسرین نے اس حدیث کی شرح میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث نمبر جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 2000 یعنی کہ 2551 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرما من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل للجنہ، کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا پھر ان میں سے ایک یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک سمجھے، اس نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کی ادائیگی بر وقت، پھر کون سا؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ صحیح البخاری کتاب العدب کی روایت ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ سے بخاری کتاب الادب کی روایت ہے کہ میرے بہترین سلوک کا سب سے مستحق کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں ہے، 3 دفعہ یہی فرمایا، پھر وہ چوتھے نمبر باپ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر صحیح البخاری کتاب الادب کی روایت ہے کہ سب سے بڑا گناہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ وہ کس طرح؟ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو اپنے پھر وہ اس کو دے گا۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اف کسے کہتے ہیں؟ تو جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اف کا مطلب ایک والد ہے، والدہ ہے، اپنے بچے کو پانی لے کر آؤ، پھر پیا، پھر لے کر آؤ، پھر پیا، وہ کہے اور 10ویں مرتبہ کہا جائے پھر یہ کام کرو تو وہ آگے سے کہے اف، تو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرنی ہے تو بڑی ہی سنبھال کے کرنی ہے اور ادب و احترام سے کرنی ہے۔ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میری ماں میرے پاس مدینہ آئی، وہ کافرہ تھی، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ضرور، کے ساتھ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حد تک حکم دیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو جھکا کے رکھ ان دونوں کے لیے، والدین کے لیے، جناح الذُّلِّ، عاجزی کا یعنی کہ بازو، من الرحمہ، اور رحمت سے، وقل، اور کہہ ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، کہ جس طرح ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں بچہ تھا، اس طرح۔ تو جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں، بازو کو بھی کہتے ہیں، مطلب یہ کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر اپنا پر جھکا کے انہیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اسی طرح ہی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق کی والدین کے حق کی طرح تاکید نہیں فرمائی، کیونکہ اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں قدرتی طور پر شفقت، محبت، مودت، الفت ہوتی ہے۔ ہاں، جو ظلم وہ اولاد پر کرتے تھے اس سے منع فرمایا ہے، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا ربکم، تمہارا رب، اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، ان تکون، اگر تم ہو صالحین، نیک، فانہ کان، تو بے شک وہ ہے، للاوابین، اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا۔ اللہ اکبر۔ ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر ہو تم نیک، فانہ کان، تو بلا شبہ وہ ہے، للاوابین، اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے، غفوراً، بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، اگر تم نیک ہو تو بلا شبہ وہ ہے اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے غفوراً، بخشنے والا۔ تو ان الفاظ میں والدین کے دل میں شفقت، رحمت نہ رکھنے پر وعید بھی ہے، ایسی صالح اولاد کے لیے تسلی بھی ہے جن کے والدین کسی جائز وجہ کے بغیر ہی ناراض رہتے ہیں، اور اولاد کی ہر قسم کی کوشش کے باوجود کسی طرح خوش نہ ہوتے ہوں۔ تو فرمایا اگر تم نیک ہو، تمہارے دل میں والدین کے لیے شفقت، رحمت ہے، تو ایسے رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ بے حد بخشنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور آپ دیجئے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور نہ فضول خرچی کریں، فضول خرچی کرنا، تو فضول خرچی نہیں کرنی۔ قرابت واروں سے برات قریبی رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں، محرم ہوں یا غیر محرم ہوں۔ تو ولا تبذر تبذیرا، اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے، اسراف ضرورت کے کاموں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، مثلا اپنے کھانے پینے، لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا۔ تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں کہ جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فخر، ریا، نمائش، فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا۔
تو بات یہ ہے کہ بذر سے مشتاق ہے تبذیراً، جس کا معنی بیج ہے، یعنی کہ بیج کی طرح بکھیرنا۔ اللہ تعالیٰ قرابت دار اور مسکینوں اور ابن سبیل کا اس کا حق دینے کے ساتھ ہی بے جا خرچ کرنے سے بھی روکا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان ربی کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو بے جا نہیں خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچی منع ہے، بالکل حرام ہے۔ اور خرچ کرنا ہے تو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے، اور صدقہ بھی کرنا ہے۔ تو اتنا نہ کیا جائے کہ بعد میں مانگتا پھرے۔ وَإِمَّا تُورِدَنَّ، اور اگر تو اراض بھی کرے عنہم ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، رحمت تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کی، ترجوہا تم امید رکھتا ہے، فقل لہم، تو کیا ان کے لیے، قولا میسورا، نہایت آسان بات۔ اگر تو اراض بھی کرے ان سے رحمت تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کی، تو امید رکھتا ہے، تو کیا ہے ان کے لیے، نرم بات۔ تو کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ مہامی رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اگر تم مذکورہ لوگوں سے راز اس وجہ سے کرو کہ ان سے راز کرنے میں تمہیں رب تعالیٰ کے حصول کی امید ہو، مثلا تمہیں معلوم ہے کہ اگر اسے مال دیا تو یہ اسے نشے پر، زنا پر لگا دے گا، صرف کرے گا، تب بھی نرمی اور خوشلوبی سے معذرت کرو۔ اور آیت کے الفاظ میں اسی مفہوم کی گنجائش ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اور نہ رکھ تو اپنا ہاتھ بندھا ہوا اِلیٰ عنقِکَ، اپنی گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ تو کھول دے، کل البسط، بالکل ہی کھول دینا، فَتَقْعُدَ، تو بیٹھا رہے، ملوماً، ملامت کیا ہوا، محسوراً، تھکا ماندہ۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہ تو فضول خرچی کرنی ہے، نہ یعنی کہ ہاتھ کو روک کے رکھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اور نہ یہ ہے کہ اتنا خرچ کرو کہ بعد میں خود مانگتا رہے۔ اس سے اللہ نے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب یبسط، وہ فراخ کرتا ہے، رزق لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ بھی کرتا ہے، انہ کان بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبیراً، خوب خبر رکھنے والا ہے، بصیراً، اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں سارے کا سارے خرچ کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صحیح بخاری میں فرمایا صدقۃ عن ظاہر غنی، صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے، اس صدقے کا کیا فائدہ کہ بعد میں خود مانگتا پھرے۔